آج ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور ہم نے اب تک جن مختلف ٹاپکس پر بات کی ہے پچھلی 3-4 کلاسوں میں، وہ اردو شاعری کی روایت سے متعلق ہیں۔ سب لوگ ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اگر پڑھ رہے ہیں اور ساری کلاسیں لے رہے ہیں تو یقینی طور پر وہ کافی سارے سوالات، یعنی اگر ہم صرف یہ بھی بات کریں کہ روزانہ کوئی آدمی 20 سوال بھی تیار کرتا ہے تو پچھلے 5 دنوں میں کم از کم 100 سوال تو اس کو یاد ہونا چاہیے، ایسا 100 سوال جو 100% اس کو جن کے جواب آتے ہوں۔ اور وہ ہم کچھ تھوڑا تھوڑا ساتھ کوئز بھی لے رہے ہیں آپ کا، تو اس سے بھی ایک چیزیں کچھ کلیئر ہوتی جاتی ہیں یا یاد ہوتی جاتی ہیں۔ تو کل ہم نے میر و سودا کے دور کے بعد کا جو دور ہے، اور خاص طور پہ جب لکھنؤ کا دبستان پورے کا پورا ایک طرح سے تشکیل پاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بات بھی کی، اور آپ کو ایک میں نے تھوڑا پیٹرن بھی دیا کہ اس میں کون کون سے شعراء ہیں۔ کچھ ایک حصہ ایسا تھا جو دہلی سے ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، اور دوسرا وہ حصہ تھا وہ لوگ تھے جو مقامی تھے۔ اگر آپ نے ان کے بارے میں تاریخ میں پڑھا ہے کچھ نہ کچھ اور کچھ سوالات تیار کیے ہیں، تو ہم روز کی طرح کچھ ایک چھوٹا سا کوئز آپ سے لے لیتے ہیں جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کس حد تک اس ٹاپک کو تیار کر چکے ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے گوشے ہیں جن پر ابھی آپ کو مزید وقت دینا چاہیے۔ اس میں 10 سوال ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے، خواجہ حیدر علی آتش کہاں پیدا ہوئے؟ تو حیدر علی آتش ظاہر ہے کہ وہ آدمی ہے جن کا دبستان لکھنؤ میں ایک بڑا حوالہ ہے، اور دبستان لکھنؤ کے جو چند نامور ترین شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر 4 آپشنز جو دیے ہوئے ہیں، الف دہلی، بے لکھنؤ، جیم فیض آباد اور دال فروخ آباد۔ تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، اس کا آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، مجلس ترقی ادب نے کلیات مصحفی 9 جلدوں میں شائع کیا، تو اس کے مرتب کون ہے؟ کلیات مصحفی اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، لائبریریوں میں موجود ہے، تو وہ 9 جلدوں میں ہے۔ تو وہ کس نے ترتیب دیا ہے؟ 4 آپشنز ہیں، الف کلب علی فائق، نور الحسن نقوی، جیم عبد الباری عاصی اور دال مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 3 ہے، غریب الوطنی اور پامالی کا اظہار درج ذیل میں سے کس شاعر کے ہاں زیادہ ملتا ہے؟ یعنی آپ کو یہ موضوعات اور بھی شعراء کے ہاں ملتے ہوں گے، لیکن یہ جہاں پہ جو 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں سے کس شاعر کے ہاں یہ زیادہ آپ کو ملتا ہے؟ انشاء، جرت، مصحفی اور ناسخ۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل میں سے کون سے شاعر میر انیس کے دادا تھے؟ الف میر خلیق، بے میر زاہق، جیم میر حسن اور دال میر سوز۔ تو ان میں سے میر انیس کے دادا کون تھے؟ یہ ایک پورے کا پورا سلسلہ ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور اس سلسلے کے کل جب ہم بات کر رہے تھے تو بات ہوئی تھی کہ 3-4 شعراء ہیں جن کا شمار بڑے شاعروں میں ہوتا ہے، لکھنؤ کے بڑے شاعروں میں خاص طور پہ، اور مرثیے کی ایک روایت کے حوالے سے بھی۔ پانچواں سوال ایک شعر ہے، شاعر کی نشاندہی آپ نے کرنی ہے۔ خاصا مشہور زبان زد عام شعر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تو یہ الف ہے مصحفی، بے ہے انشاء، جیم آتش اور دال ناسخ۔ اس میں سے آپ درست آپشن اپنے پاس نوٹ کر لیں۔
جو آپ سمجھتے ہیں. سوال نمبر 6 بھی ایک شعر ہے, اچھا شعر ہے, مشہور شعر ہے. تو یہاں بھی آپ نے شاعر کی نشاندہی کرنی ہے کہ کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت, کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت, ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت. تو الف ہے میر حسن, بے ہے انشا, جیم ہے آتش اور دال ہے رنگین. 7واں سوال ہے مصفی اور ان کا کلام. یہ کتاب کا نام ہے, اس کا مصنف کون ہے؟ مصفی اور ان کا کلام. الف سید عبداللہ, بے حامد حسن قادری, جیم عبادت بریلوی اور دال ابو اللہ صدیقی. 8واں سوال ہے میر علی اوسط رشک درج ذیل میں سے کس کے شاگرد تھے؟ الف مصفی, بے آتش, جیم ناسخ اور دال رنگین. سوال نمبر 9 ہے امام بخش ناسخ کا کلیات درج ذیل میں سے کس نے ترتیب دیا؟ امام بخش ناسخ کا کلیات. الف غلام حسین ذوالفقار, بے قاسم نقوی, جیم محمد حسن اور دال یونس جاوید. سوال نمبر 10 ہے امام بخش ناسخ کے شاگردوں میں سے کس پر مقدمہ چلا اور کالے پانی کی سزا ہوئی؟ الف ہے رضا خان برق, بے ہے خواجہ محمد وزیر, جیم محسن کاکوروی اور دال منیر شکو آبادی. ناسخ کے ان چاروں میں سے کسی ایک شاگرد پر باقاعدہ انگریزوں نے مقدمہ چلایا اور ان کو سزا بھی ہوئی, اور یہ سارا ایک وہ دور تھا جن میں بہت سے لوگوں کو سزائیں دی گئی, تو ایک یہ بھی تھے. اب مجھے امید ہے آپ لوگوں نے اگر جواب لکھ لیے ہوں تو میں بتا دیتا ہوں, آپ لوگ اس کو چیک کر لیجئے خود ہی. پہلے سوال کا جواب خواجہ حیدر علی آتش کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ فیض آباد میں پیدا ہوئے ہیں, بعد میں یہ لکھنؤ آئے. جیم جوز اس کا درست جواب ہے, فیض آباد. سوال نمبر 2 مجلس ترقی ادب نے کلیات مصفی 9 جلدوں میں شائع کیا تو مرتب کون ہے اس کے؟ اس کا درست جواب بے ہے, نور الحسن نقوی. سوال نمبر 3 غریب الوطنی اور پامالی کا اظہار یہ کس شاعر کے ہاں زیادہ ہوا ہے؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں سے مصفی وہ شاعر ہیں جن کی شاعری میں بہت زیادہ قید و بند, غریب الوطنی, اپنے وطن سے دور ہونے کا جو دکھ ہے اس کا اظہار, زندگی میں ایک بہت جو پامالی کا احساس ہوتا ہے, بے کسی کا اظہار ہوتا ہے, جو ایک تخلیق کار کی قدر نہ ہونا, اور دنیا کی طرف سے ایک جو ذلت کا سامنا کہہ لیں یا کچھ, تو ان تمام موضوعات پر مصفی نے زیادہ شعر کہے. باقی انشا جرت اور ناسخ وغیرہ تو زیادہ اس میں ہی لگے رہے جو آپ کہیں کہ زبان کی مختلف زباندانی کی مہارتیں ہیں, اور جو زبان کا مختلف انداز میں استعمال ہے, نئی نئی تراکیب گڑنا, نئے الفاظ لے کے آنا, اس میں زیادہ لوگ یہ لگے رہے. چوتھا سوال جو میر انیس کے دادا کون تھے, تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے, میں نے کل بھی بتایا تھا. میر حسن اس کا درست جواب ہے, جیم. تو میر حسن سے یہ سلسلہ ایک طرح سے چلتا ہے, اور پھر میر خلیق ہیں, پھر ان کے بیٹے میر انیس ہیں, اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا ہے. اور میر حسن خود میر زاہد کے بیٹے تھے. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون, یہ آتش کا شعر ہے, اور جیم جوز اس کا درست جواب ہے, مشہور شعر ہے یہ. چھٹا جو شعر ہے کچھ اشارہ جو کیا ہم نے ملاقات کے وقت, ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت, یہ بظاہر ایک تھوڑا مزاج سے ہٹ کے شعر ہے,
لیکن اس طرح کی شوخی اور شرارت اور اس قسم کی نہ یہ آپ کو میر حسن کے ہاں نظر آئے گی، نہ آتش کے، نہ رنگین کے. یہ انشاء کے کام ہے. تو بے جز اس کا درست جواب ہے انشاء. 7واں سوال مصفی اور ان کا کلام، یہ کتاب ہے دال جز. درست جواب ہے ابو اللہ صدیقی. 8واں سوال میر علی اوسط رشک یہ کس کے شاگرد ہیں؟ تو یہاں پر جو آپشنز دیے ہوئے ہیں ان میں جیم جز ناسخ کے یہ شاگرد ہیں. ناسخ کا کلیات کس نے ترتیب دیا؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز ہیں ان میں سے دال یونس جاوید، اور یہ بھی مجلس ترقی ادب نے ہی چھاپا ہوا ہے، ایک ترتیب و تحشیے کے ساتھ یہ ہے پورا کلیات. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کی لائبریریز میں، یونیورسٹیز میں، کالجوں میں موجود بھی ہوتا ہے. دال جز 10واں سوال کہ امام بخش ناصر کے شاگردوں میں سے کس پر مقدمہ چلا اور کالے پانی کی سزا انہیں ہوئی؟ تو یہاں پر جو 4 آپشنز ہیں ان میں سے منیر شکو آبادی دال جز جو ہے، تو یہ ناسخ کے سبھی شاگردوں میں سے وہ واحد شاگرد ہیں جن پر ایک طرح سے مقدمہ بھی قائم ہوا اور یہ سارا سلسلہ. تو آپ لوگوں نے یقیناً اپنا چیک کر لیا ہوگا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کیا سوانے کے حوالے سے آپ کو بھی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اشعار کے حوالے سے زیادہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یا جو کتابوں کے نام ہیں ان کے حوالے سے زیادہ کمزور وہ حصہ ہے آپ کا. تو یہ آپ نے یہاں سے اندازہ لگا لیا ہوگا. اس سے گو کہ یہ ایک بہت چھوٹا کوئز ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ سطح پہ اندازہ ہو جاتا ہے چیزوں کا. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا پورے کا پورا، تو وہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ وہ ٹاپک اہم ہے. یعنی ہم نے کل دبستان لکھنؤ پہ بات کی، اور دبستان لکھنؤ کی جب میں نے بات کی تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اس میں 2 طرح کے شعراء موجود ہیں. ایک دلی سے وہاں جانے والے، کیونکہ لکھنؤ کا دبستان بہرحال دلی کے اجڑنے کے بعد ایک طرح سے آباد ہو رہا ہے. اب آج ہم بات کریں گے اردو غزل بطور خاص دبستان دہلی میں. اب دلی کے دبستان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ایک تو ظاہر ہے میر کا تعلق بھی اسی دبستان سے بنیادی طور پر ہے، سودا کا تعلق بھی بنیادی طور پر اسی دبستان سے تھا، یا قائم نقوی ہیں وہ بھی یہیں پہ تھے، یا حاتم بھی یہیں پہ تھے، اہام گو شعرا جتنے تھے وہ بھی یہیں پہ تھے. لیکن اس وقت تک یہ ابھی ایک دبستان کے طور پر نہیں ابھرا تھا. یہ یعنی ایک حلقہ موجود تھا. یہ سارے شعراء یہاں پر آتے ضرور ہیں، دلی سے ہی تعلق ہے ان کا، لیکن جب ہم ہماری ادب کی تاریخ میں پڑھتے ہیں تو پہلے دبستان لکھنؤ کا ذکر آتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ایک دبستان دلی آباد ہوا اور اس کا سب سے نمائندہ شاعر وہ مرزا غالب ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اب دلی کس طرح سے دوبارہ دبستان بننا شروع ہوتا ہے، اور لکھنؤ میں پھر یہ ساری محفلیں تھوڑی کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس سارے کا تعلق ہے جب دلی یوں کہیں کہ انگریزوں کے پاس جاتی ہے. اچھا، بظاہر آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ 1857 وہ زمانہ ہے جب انگریز ہندوستان پر پوری طرح سے غالب آ گئے تھے، لیکن اگر آپ غور کریں تو جو دلی کی فتح ہے وہ 1857 سے پہلے کا واقعہ ہے. 1857 تک بادشاہ کا تو تخت پر بٹھائے رکھا تھا، لیکن ایز سچ وہ بس نام کا بادشاہ تھا. اس سے پہلے سلطنت کا جو ایک اختیار ہے یا ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ ان کے پاس نہیں رہی تھی. تو یہ دلی پر جو انگریزوں کا قبضہ ہے وہ 1803 میں ہوتا ہے.
اس سے پہلے اس وقت جب دلی پر یہ قبضہ ہوا تو غالباً شاہ عالم دلی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیٹھے تو تھے، بادشاہ تو تھے وہ، لیکن اقتدار سارے کا سارا مراٹھوں کے پاس تھا، اور جتنے مراٹھے تھے وہ سارے کے سارے انہیں بالکل ایک طرح سے قید و بند کی صورتوں میں رکھتے ہوتے تھے. بادشاہ صرف نام کا بادشاہ تھا، کوئی بہت زیادہ اختیار اور یہ چیزیں نہیں تھیں اس کے پاس. لیکن جب انگریزوں نے مراٹھوں کو شکست دی اور اس کے بعد انہوں نے دلی پر قبضہ کیا، تو انہوں نے تھوڑا سا بادشاہ کے اختیارات کو ریسٹور کیا، کم از کم اتنا ریسٹور کر دیا کہ اس کی جو عزت تھی وہ تھوڑی سی بحال انہوں نے کر دی. اور یہ 1803 کے بعد یہ شروع ہوا. اسی وجہ سے بعد میں انگریزوں کے بعد جو اس وقت شاہ عالم تھے ان کی تو وفات ہو گئی 1800 غالباً 7 میں 8 میں. پھر ان کے بعد اکبر شاہ ثانی تخت نشین ہوئے. پھر اکبر شاہ ثانی کافی دیر بیٹھے رہے تخت پر، اور ان کے معاملات ٹھیک رہے، انگریزوں کے ساتھ صحیح چلتے رہے. انہوں نے ایک وظیفہ مقرر کر دیا تھا، بادشاہ تھا، اور بس بادشاہ اپنے لال قلعے میں بیٹھتا تھا، اور اس کا اختیار یہی ہوتا تھا کہ لال قلعے کے ارد گرد جتنی بھی اشرافیہ بیٹھی تھی تو ان کا بھی، اور رعایا بھی جتنی ہوتی تھی ان کا وہ بادشاہ ہوتا تھا، اور اس کو وظیفہ ملتا رہتا تھا، یہ سارا سلسلہ. پھر جب اکبر شاہ ثانی کا انتقال ہوتا ہے، پھر ان کے صاحبزادے جو ہماری اردو شاعری کی روایت میں بھی مشہور حوالہ ہے بہادر شاہ ظفر، وہ تخت نشین ہوتے ہیں. اور یہ کوئی 1800 آپ میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں تو 36-37 کا زمانہ ہوگا. اس کے بعد پھر وہ 1857 تک کوئی 20 سال وہ لال قلعے میں بیٹھے رہے، اور یہی وہ 20 سال تھے جب زیادہ محفلیں آباد ہوئیں وہاں پر، مشاعرے ہونے لگے. اور جو اکبر شاہ ثانی تھے وہ بھی شعر کہتے تھے، لیکن بہرحال بہادر شاہ ظفر نے زیادہ ان محفلوں کو آباد کیا اور ان کو تقویت دی، اور یہ سارا معاملہ. پھر 1857 کے بعد ایک اور زمانہ شروع ہوتا ہے. تو یہ ایک مخصوص دور ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں نا دبستان دلی، تو یہ 1803 سے 1857 تک کا یہ وہ مخصوص دور ہے جس میں مختلف شورا آتے ہیں. تو ان کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ان کو بھی جیسے ہم نے کل لکھنؤ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھا، اسی طرح دبستان دلی کو بھی جب آپ نے پڑھنا ہے اور اس پر سوالات تیار کرنے ہیں تو آپ نے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے. ایک ہے، اب جیسے ہم نے کہا کہ سب سے مشہور آدمی تو اس دبستان کا غالب ہے، تو ایک وہ شورا کا وہ حلقہ، یا کچھ یوں کہہ لیں کہ شورا، وہ والے شورا ہیں جو غالب سے پہلے کے ہیں یا غالب کے سینئر ہیں. پھر مرزا غالب ہیں، پھر غالب کے جو جونیئرز ہیں یا غالب کے بعد کے ہیں. جونیئر آپ نہ کہیں اگر، تو بہرحال جونیئر اس سینس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان سے چلیں کچھ سال کے بعد انہوں نے ایک اپنی ایک جو مقام تھا وہ حاصل کیا، یا وہ مقبول ہوئے، یا کم از کم غالب سے عمر میں چھوٹے تھے، اور کچھ غالب سے بڑے تھے. تو 3 حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں. کر کے پڑھیں گے تو میرا خیال ہے نسبتاً آسان ہو جائے گا. ایک ہے غالب کے جو سینئر معاصرین ہیں، ان میں آپ کو شاہ نصیر دہلوی کا نام نظر آئے گا. ان میں آپ کو نواب وہ جو شیخ ابراہیم ذوق ہیں ان کا نام آپ کو نظر آئے گا، اور بہادر شاہ ظفر کا نام، بہادر شاہ ظفر بھی غالب سے بڑے، تو ان کا نام آپ کو نظر آئے گا. یہ 3 بڑے شورا. پھر غالب کو پڑھیں گے آپ، اور پھر غالب کے بعد ان کے یوں کہہ لیں کہ جن کو ہم کیسے وہ بھی معاصرین ہیں لیکن غالب سے چھوٹے تھے یا غالب کے جونیئر ہیں، وہ تیسرے حصے پہ آپ ان کو تیار کریں. اور وہ ہیں ان میں 2 نمایاں نام ہیں، ایک مومن خان مومن ہے اور دوسرے مصطفیٰ خان شیفتہ ہیں. تو یہ ایک پیٹرن ہم نے بنایا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ یہ اسکرین شیئر کروں گا، اس میں آپ وہ پیٹرن دیکھیں، اور اسی پیٹرن پہ ہی آپ کوشش کریں کہ اگلا ایک دن 24 گھنٹے آپ 12 گھنٹے دیں، 10 گھنٹے دیں، تو آپ اس پیٹرن پر سوالات تیار کریں. جی یہ آپ کے سامنے ہے اس وقت
غالب کے سینئر معاصرین، اچھا یہ دیکھ لیں کہ دبستان دلی جو ہے تو 3 بڑے اس کے نمائندہ ہیں شاعر، ذوق، غالب، مومن۔ اچھا ان میں پھر جو ہم نے 3 حصے بنائے اور 1803 سے 1857 کے درمیان ہی انہوں نے شہرت پائی ہے۔ پھر جو 3 حصے ہیں ان میں ہم نے ایک غالب کے سینئر معاصرین، ان میں شاہ نصیر کو لے لیا۔ شاہ نصیر کے بارے میں آپ بالکل ان کی سوانح بھی دیکھیں، بنیادی طور پر دلی کے تھے اور پھر دکن چلے گئے، جب کیونکہ انہوں نے یوں کہہ لیں کہ دلی پر 2-3 بادشاہوں کی حکومت انہوں نے دیکھی، اور دلی کی بربادی کو بھی انہوں نے دیکھا، جس طرح سے محفلیں برباد ہوئیں اور وہ سارا سلسلہ، تو اس وجہ سے یہ دلی چھوڑ کر دکن چلے گئے تھے۔ لیکن شاہ نصیر دہلوی جو 19ویں صدی ہے، 19ویں صدی یعنی 1801 سے آگے جو شروع ہوتی، اس صدی کے جو ابتدائی 4 اشرے ہیں ان کے معروف ترین شاعر شاہ نصیر ہیں۔ مشاعرہ بازی کے چکر میں زیادہ پڑے رہے اسی وجہ سے کیونکہ ان کا جو ایک طرح سے جھکاؤ ہے سارے کا سارا وہ بھی وہی زبان دانی کی طرف اور نئی نئی تراکیب اور اشعار میں ایک طرح سے جو مضمون آفرینی ہے، معاملہ بندی ہے، اس طرح کی چیزیں، رعایت لفظی ہے، اس طرح کی چیزوں پر ان سارے شعراء کا زیادہ، اور کیونکہ شیخ ابراہیم ذوق شاگرد تھے شاہ نصیر کے جو ان کے بعد جن کا نام لکھا ہوا ہے، تو اسی وجہ سے ابراہیم ذوق کے ہاں بھی زیادہ یہی معاملات ہیں زبان کے استعمال کے حوالے سے۔ بلکہ یہاں تک کہ شیخ ابراہیم ذوق کو تو اگر یعنی کسی دور میں یہ ہوتا تھا کہ زبان کے درست استعمال کا طریقہ دیکھنا ہوتا تھا کہ کوئی بھی لفظ جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے، اس کا کیسے استعمال ہوا ہے یا اس کا کیسے استعمال ہوگا، تو لوگ سند لیتے تھے شیخ ابراہیم ذوق کے کلام سے کہ انہوں نے اس لفظ کو کیسے برتا ہے۔ تو اس حد تک یعنی ان کا جو کلام ہے، ان کی جو شعر گوئی ہے وہ زبان کے حوالے سے اہم ہے۔ غزل بہت اہم ان کا جو تخلیقی جہتیں ہیں ان میں سے ہے، لیکن بہرحال قصیدہ گوئی میں بھی انہوں نے ایک شہرت پائی۔ ہمارا چونکہ موضوع صرف غزل ہے تو ہم اس حوالے سے ہی ان کو دیکھیں گے۔ 1790 سے 1854 تک انہوں نے 4 بادشاہوں کا 3 بادشاہوں کا انہوں نے زمانہ دیکھا ہے اس پورے عرصے میں، اور شیخ ابراہیم ذوق اور شاہ نصیر یہ دونوں بہادر شاہ ظفر کے یوں سمجھیں کہ اساتذہ میں رہے ہیں۔ جو شاہ نصیر ہیں وہ تو بہادر شاہ ظفر کے جو والد تھے اکبر شاہ ثانی، وہ بھی شعر گوئی کا ذوق رکھتے تھے، ان کے بھی استاد تھے، اور پھر بہادر شاہ ظفر کو بھی انہوں نے شاہ نصیر کا شاگرد بنایا۔ لیکن شاہ نصیر جب دکن چلے گئے تو پھر اس کے بعد شیخ ابراہیم ذوق ان کی اتالیکی انہوں نے سنبھالی، ان کے استاد وہ بن گئے، اور پھر جب شیخ ابراہیم ذوق کا بھی انتقال ہوا تو اس وقت پھر مرزا غالب کو انہوں نے اپنا استاد بنایا بہادر شاہ ظفر۔ لیکن یعنی وہ اس وقت تک بہادر شاہ ظفر پر اپنے ان اساتذہ کا رنگ اتنا چڑھ چکا تھا کہ پھر کوئی نئی جدت نہیں آئی بہادر شاہ ظفر کے کلام میں، اور اس پر شاہ نصیر اور شیخ ابراہیم ذوق کا ہی رنگ حاوی رہا۔ ظاہر ہے کہ جب غالب استاد بنے ہیں بہادر شاہ ظفر کے، تو بہادر شاہ ظفر کی عمر اس وقت کوئی 79 یا 80 ایئرز تھی۔ اب 80 سال کے آدمی میں تو پھر اتنی پختگی آ چکی ہوتی ہے کہ ان پر پھر غالب کا کوئی بہت زیادہ رنگ نہیں چڑھ سکتا تھا۔ تو بہرحال پھر دوسرے حصے میں آپ غالب کو لیں گے، اور غالب کا پھر بڑی آپ نے تفصیل سے مطالعہ کرنا ہے غالب کا، اور وہ میں نے یہاں پہ کچھ بنا دیے ہیں، یوں کہہ لیں کہ نکات کچھ میں نے بنا دیے ہیں۔ غالب اس پورے دور کا مطالعہ کریں، اور جب غزل کا مطالعہ کریں تو سب سے اہم آپ کے لیے غالب ہونا چاہیے۔ غالب کو تفصیل سے، یہاں تک کہ غالب کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ عام طور پہ میں باقی شعراء کا نہیں کہتا، لیکن ان کا آپ لازمی یاد کریں گے۔ پھر ان کا جو خاندان ہے، غالب نے مختلف علاقوں کے جو اسفار اختیار کیے، سفر اختیار کیے، غالب کے شاگرد کون رہے، غالب کے حالات زندگی جو مختلف ان کے اشعار میں جھلکتے ہیں، ان کی تحریروں میں ہیں، پینشن کے معاملات ہیں، شعر گوئی کا آغاز انہوں نے کب کیا، کون کون سی اصناف میں شاعری کی، غالب کی
تصانیف کون سی ہیں جو فارسی میں ہیں، اردو میں ہیں یا ترجمہ ہیں. غالب کا دیوان، کتنے دیوان غالب نے اپنی زندگی میں کتنے دیوان شائع کیے، ان کے بعد کس کس نے ایڈٹ کیا ہے ان کا دیوان، اور اس کے مختلف نسخے ان کے دواوین کے کون کون سے ہیں، غالب کے مختلف محققین کون کون سے ہیں، غالب پر جو تحقیق کی کتابیں ہیں، تنقید کی کتابیں ہیں، وہ آپ دیکھیں گے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو غالب کے مشہور اشعار ہیں وہ آپ کو لازمی یاد ہونے چاہیے. تو یہ غالب کا بہت تفصیل سے آپ نے اس پورے حصے میں مطالعہ کرنا ہے، کیونکہ غالب پر تو لازمی سوال آنے بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ باقی شعراء سے ہٹ کے ان سے زیادہ غالب کے حوالے سے پوچھا جائے گا. پھر ان کے جونیئر معاصرین ہیں، اس میں نے مومن خان مومن اور شیفتہ کا ذکر آپ کو کیا، ان دونوں کو آپ نے بطور خاص پڑھنا ہے. داغ دہلوی، چونکہ یہ 1831 میں پیدا ہو رہے ہیں اور 1905 میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ باقاعدہ ان کو بطور شاعر جو شہرت مل رہی ہے وہ 1857 کے بعد کا معاملہ ہے. تو اس لیے ہم دبستان دلی کو جب پڑھ رہے ہیں تو داغ دہلوی شاعر تو ہیں دبستان دہلی کے، لیکن یہ چونکہ 1857 کے بعد مقبول ہوئے 19ویں صدی کے آخری اشروں میں، تو اس وجہ سے ہم ان کا جو تفصیلی مطالعہ ہے وہ اس اپنے حصے میں شامل نہیں کر رہے. اس حصے میں آپ نے مومن خان مومن، ان کے سوانحی قوائف دیکھیں، ان کی تصانیف دیکھیں. مومن نے اپنی زندگی میں اپنا دیوان جو مرتب کیے، اردو کے فارسی کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کتنے ہیں، انہوں نے کن اصناف میں شاعری کی مومن نے، اور مومن کے مشہور اشعار بہت سے، مومن کے بھی غالب کی طرح ہی بہت سے اشعار ایسے ہیں جو زبان زد عام ہیں، تو آپ نے ان کو بھی تیار کرنا ہے. اور پھر مومن پر جو تحقیقی و تنقیدی کتب ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. لائک وائز آپ نے مصطفیٰ خان شیفتہ کے حوالے سے چاہے بہت اتنی تفصیل میں آپ نہ جائیں، لیکن بہرحال آپ کو ان کے مشہور اشعار بھی یاد ہونے چاہیے. ایک شعر ہے جو بہت مشہور ہے، میرا خیال ہے وہ شیفتہ کا ہی ہے، کنفرم کر لیجئے گا آپ. اکثر لوگ وہ سناتے ہیں کہ ہم طالب شہرت ہیں، ہمیں ننگ سے کیا کام، بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا اس طرح کے اشعار، تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کا شعر ہے. تو اس طرح سے کر کے آپ نے یہ دبستان دہلی جو آپ کا اگلے ایک دن کا کام ہے، اس کو آپ لازمی تیار کریں. آپ لوگ مجھے امید ہے کہ وقت دے رہے ہوں گے اس سارے معاملے کو، اور یہ ساری محنت کرنے کا اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے کر کے سمجھانے کا فائدہ بھی اسی صورت میں ہے اگر آپ لوگ اسی طرح سے اسی پیٹرن پہ آپ لوگ اپنی تیاری کو جاری رکھے ہوئے ہیں. جو لوگ بالکل لگاتار لگے ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور سارا کچھ واقعتاً تیار اس طرح سے کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ غالباً پچھلے ایک ہفتے میں کافی ساری چیزیں، ان کے کافی سارے جو کانسیپٹس ہیں وہ بھی کلیئر ہوئے ہوں گے، کس طرح سے ان موضوعات کو پڑھنا ہے وہ بھی کلیئر ہوا ہوگا. میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. کوئی اگر ہمارے پاس 4-5 منٹ ہیں، کوئی سوال کسی کے پاس ہے تو وہ ہینڈ ریز کر سکتا ہے تاکہ وہ سوال اس کا لے لیا جائے. جی سر، السلام علیکم. سر یہ کوسچن، ہاں جی، یہ کوسچن یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم سرچ کرتے ہیں نا بکس، تو وہ اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے کہ اور باقی سب کچھ رہ جاتا ہے اور یہی بکس پہ ہی آ کے اڑ جاتے ہیں. تو پریپریشن میں باقی سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن یہاں بکس پہ آ کے پرابلم ہو رہی ہے مجھے. تو باقی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے ہو رہی ہے. کتابیں یاد کرنا بہت ضروری ہے. سوال بنانے والوں کے لیے، جو لوگ پیپر بناتے ہیں ان کے لیے سب سے آسان سوال یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کتاب کا نام دے کر آپ سے پوچھ لیں کہ اس کا مصنف کون ہے. تو اس وجہ سے زیادہ سوالات اسی طرح کے آتے ہیں. یہ جو اس طرح کا کثیر الانتخابی والا ایک پیپر ہوتا ہے، پیٹرن والا، تو اس میں آپ لوگ زیادہ فوکس اسی پہ کریں. کتابیں اگر آپ کو بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں تو اس میں آپ ان کی لسٹ بنائیں اور ان کو لازمی طور پہ یاد کریں. سر پیپر میں میکسیمم کتنے بکس کے نام ہوتے ہیں؟ کچھ مینشن ہوتا ہے کتنے کوسچن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح سے تو مطلب کوئی پیٹرن نہیں دیا ہوا پی پی ایس سی نے کہ
اتنے ہی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر گرامر کے سوالات اور کچھ اور اس نوعیت کے تراکیب کے سوالات ان کو ہم نکال دیں تو باقی اگر 80% پیپر ہے تو ان میں کم از کم بھی تو 20 سے 25 کتابوں کے نام ہو سکتے ہیں. تھینک یو سر. سر اقبال کے حوالے سے کتابوں کے نام پوچھ لیتے ہیں. اقبال کی مطلب اقبال پہ جو لکھی گئی کتابیں ہیں, کتاب کا نام اور کوئی پوچھ لیں گے, مصنف کا نام لکھ دیں. دلاور صاحب صرف کتابوں کے نام نہیں ہوتے اس طرح سے کہ بھئی فلاں, بلکہ اقبال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو بعض اوقات اس طرح کا سوال بھی آ سکتا ہے کہ اقبال کی آخری فارسی مجموعہ کلام اس کا کون سا ہے. پوچھا کتاب کا ہی جا رہا ہے لیکن آخری فارسی مجموعہ کلام کون سا ہے. اب مجموعوں کے نام تو یاد ہوتے ہیں لیکن عام طور پر ترتیب میں یاد نہیں ہوتے. یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ اقبال کی نظم ذوق و شوق کس مجموعے میں شامل ہے, تو یہاں پر بھی نیچے مجموعوں کے نام ہی دیے ہوئے ہیں, کتاب کا نام ہی دیا ہوا ہے, لیکن ساتھ اس کو اٹیچ کر دیا ایک نظم کے ساتھ. یا ابلیس کی مجلس شورا مشہور نظم ہے, تو پوچھ لیا جائے بھی کس مجموعے میں شامل ہے. تو اس طرح سے بھی سوال ہوتے ہیں اور اس طرح سے بھی آپ نے تیار کرنے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل پھر اگلے کسی موضوع پہ بات کریں گے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.